رمضان المبارک کا آخری عشرہ اسلامی تاریخ اور روحانی فضیلت کے لحاظ سے غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اسی عشرے میں لیلۃ القدر ہے جس میں قرآن کے نزول کی شہادت دی گئی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر اترے، یہی رات لیلۃ القدر کہلاتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور رمضان المبارک میں قرآن کے نزول کی تصدیق یوں بھی موجود ہے۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ مفسرین کرام کے مطابق قرآن مجید کا نزول 2 مرحلوں میں ہوا۔ اجمالی نزول یعنی مکمل قرآن لوح محفوظ سے بیت العزت آسمان دنیا پر شب قدر میں اتارا گیا۔ تدریجی نزول یعنی پھر وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے 23 سال کی مدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حسب موقع نازل ہوتا رہا۔ شب قدر رمضان کے آخری 10 دنوں میں سے طاق راتوں میں واقع ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر فی العشر الاواخر، یعنی شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے۔ آخری عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادات میں بہت زیادہ مشغول ہو جاتے تھے۔ اعتکاف کی خاص سنت بھی اسی عشرے میں قائم کی گئی۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی فضیلت اسی وجہ سے بھی زیادہ ہے کہ اسی میں قرآن کریم نازل ہوا، اور اسی میں ایک رات ایسی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، شب قدر میں ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اس عشرے میں عبادت میں کثرت کرنی چاہیے تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ فیض حاصل کر سکے۔